شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين مطلوب رب المشرقين ورب المغربين والمغربين. جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد. ظاہر سی بات ہے وقت کافی ہو چکا ہے اور 20 سے 25 منٹ کے درمیان گفتگو ختم کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل اور پھر انشاءاللہ پرسوں جو ہے وہ 18 بنی ہاشم تابوت برآمد ہوں گے، ان کی زیارت بھی آپ لوگ کریں گے. آج کی گفتگو صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں آپ کو کرنا ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور پورے امر کی اطاعت. یعنی صرف دعویٰ ہمارا کافی نہیں کہ ہم اللہ والے، ہم اسلام والے، ہم دین محمدی والے ہیں، ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہیں. دعویٰ کافی نہیں. اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول والے ہیں، اللہ والے ہیں،
دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہونا پڑے گی، اور بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ اگر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں اور اہل بیت والے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دعویٰ ہے تمہارا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پہلی منزل میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد رسول کی، رسول کے بعد اولو الامر کی، ان تین اطاعتوں کو اللہ نے، ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، یہ اللہ کی اطاعت تو کرنا ہی کرنا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے، رسول کی اطاعت بھی کر رہے۔ اللہ کہہ رہا ابھی کافی نہیں، بلکہ منزل اور آگے بڑھے گی، اور جو اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے یا کسی کتاب میں کہ مولانا پتہ نہیں کس مولوی نے ایسا لکھ دیا، یہ قرآن ہے، یا کسی نہ مولوی کی چلتی ہے کسی ملا کی چلتی ہے، صرف مولا نے جو قرآن نازل کیا وہ وہی چلتی ہے، یا اللہ پر پڑھا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی بغیر اطاعت کے، بغیر پیروی کے کام بننے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو اللہ کی اطاعت کیسے کر رہے ہو؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اطاعت کس چیز کی کروانا چاہ رہا ہے۔ بھائی ہم نے اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو، تو اللہ کیا ہمارے سامنے آ کے بتائے گا کہ ایسے نہیں رکوع کرنا ہے، ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسے یہ کرنا ہے، ایسے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا؟ اس نے اعلان کر دیا، اور جب نماز کا حکم دیا تو اس پر عمل کرنے والوں کو بھیجا کہ جیسے یہ عمل کرے ویسے ہی تم عمل کرنا۔ آگے اللہ نے جس نبی کو بھیجا، ایک نبی ہے، آخری نبی کون ہے؟ ہم ان کی امت میں، آخری نبی کی امت میں ہے نا، آخری نبی کا نام محمد عربی ہے۔ اچھا یہ نبوت کا سلسلہ بس یہیں تک رہنا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے، اور انسانیت کو، دنیا کو، لوگوں کو ایک کے بعد ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، یعنی انسانیت کا سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ قیامت تک۔ نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب اگر نبی اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو اب کس کی اطاعت کرنا ہے؟ کہا اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر کون ہوگا؟ کہا وہی ہوگا جس کو اللہ بھی چاہتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی چاہتا ہوگا۔ ایک سلام دیتے ہیں محمد رسول کیا کہتے ہیں؟ اولو الامر کون ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا بھائی، جس کو یہ الفاظ کو بدل کر یوں کہہ دوں، جیسا ارادہ اللہ کر رہا ہے ویسا یہ عمل کر کے دکھائے۔ جو ارادہ پروردگار ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ اب قرآن میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہ پر، آیات میں، مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں، اچھا یہاں اولو الامر سے مراد کون ہے؟ کون ہے اولو الامر سے؟ رسول کا تو حکم ہو گیا نا۔ اب اولو الامر سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کسی گنہگار کی نہیں کی جا سکتی، کسی اطاعت، کسی پیروی کسی خطا کار کی نہیں کی جا سکتی، پیروی کسی اہل غیرے کی نہیں کی جا سکتی۔ پیروی اس کی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ بھی معصوم، اس کا رسول بھی معصوم، تو اب تیسرا جو حکم ہے وہ بھی تو معصوم ہونا چاہیے۔
ابھی تو اطاعت ہوگی نا. اچھا اطاعت کرنے والی ابھی تک منزل جو ہے وہ تھوڑا سا مرحلہ بہت سخت ہے. یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں کہ فلاں حاکم کی اطاعت کرو، یہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو. نہیں، اول الامر کی اطاعت یعنی جو اللہ جس طریقے سے جس انداز سے معصوم ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی معصوم ہونے میں اور اہل بیت کے معصوم ہونے میں، رسول اللہ کے معصوم ہونے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے معصوم بنایا نہیں ہے، اہل بیت کو اللہ نے عصمتیں دی ہیں. فرق یہ ہے، اس کی عصمت ذاتی ہے، ان کی عصمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. فرق یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور میں ابھی جو میں یقین جانی آپ کو جو میں تیاری کر رہا تھا ان مجالس کے لیے، 3 مجالس کے لیے، وہ تھوڑا سا عنوان دوسرا تھا. انشاءاللہ آخر میں آپ کے خدمت عرض کروں گا، اس لیے کہ اس موضوع پر گفتگو جب چاہتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک وہ گفتگو پہنچ جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے بہت سے لوگوں کو، بہت سے مختلف فکر کے لوگ ہوں گے، الگ الگ سوچ کے لوگ ہوں گے. وہ میں گفتگو انشاءاللہ پہنچاؤں گا. پورا موضوع 3 مجلسوں کو 1 مجلس میں کرنا ہوگا، یہ ہماری مشکل ہوگی. آج کی گفتگو کی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کی یاد رکھو میرے عزیز دوستوں، جوانوں، نوجوانوں، بھائیوں، بغیر اطاعت کے بھی کام کرنے والا. آپ مجھے ایک بات سوچ کے بتاؤ اور کرنا، فکر کرنا، اہل بیت سے زیادہ بھی کوئی اللہ کے قریب تھا؟ اہل بیت سے زیادہ بھی اللہ کے قریب تھا؟ یا یہ بتائیے آپ مجھے کہ اہل بیت سے زیادہ اللہ نے کسی کو پاور دیا تھا؟ اہل بیت سے زیادہ کسی نے اللہ کو اختیارات دیے تھے؟ اہل بیت سے زیادہ اللہ کسی کو چاہتا تھا؟ اللہ کے محبوب یہ، اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے یہ، اللہ کے رحمان و رحیم کی صفت کو بیان کرنے والے یہ ہے نا، اللہ کے کرم کو بیان کرنے والے یہ، اللہ کے رحم کو بیان کرنے والے یہ، یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ کے بھی یہی ہے. طاقت بھی ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے، ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. ہر چیز پر قدرت ہے ان کو، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو ہم بتائیے مجھے، عمل کی دنیا میں یہ چاہتے تو نہ کرتے عمل. اللہ نے قدرت تو دے رکھی تھی نا، اللہ کو اختیارات تو دے رکھے تھے نا. اللہ نے ان کو محبوب بنا رکھا تھا، چاہتے تو یہ عمل نہ کرتے. لیکن انہوں نے عمل کیا. کیسا عمل کیا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. نمازیں کیسی تھی، رات بھر ہو گئی نمازیں پڑھتے ہوئے. سخاوت کیسی تھی، خود بھوکے رہے دوسروں کو کھلایا، ہے نا. مصیبتوں پر صبر کیا، تو کیا ضرورت تھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی؟ یہ تو طاقتور تھے، یہ قدرت سب دور کی بات نہیں ہے. کربلا میں 6 مہینے 40 روز میں پیاس رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین اگر چاہ لیتے کہ اس کو پانی ملنا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن کیوں؟ ان کے پاس تو سب کچھ تھا. بتانا یہ تھا کہ میں سب کا اختیار رکھنے کے باوجود، اللہ کا محبوب ہونے کے باوجود اللہ کی عبادتوں سے غافل نہیں ہے، تو میرے چاہنے والے بھی کبھی اللہ کی عبادتوں سے غافل نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھو گے تو ہم زیادہ میں وقت آپ کو بالکل نہیں ہوگا، آپ بالکل مطمئن رہے. میں 10 منٹ ہو گئے، 10 منٹ اور اس کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا. سلام علیکم محمد. اب میں کہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے مجلس میں ہی آئے، خالص مجلس کے لیے آئے. میں سمجھتا ہوں ان تک یہ بات پہنچا دی ہے، حالانکہ یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. دیکھو کہتے ہیں نا مجلس میں آئیں گے، السلام پڑھیں گے، کیا کریں گے، اللہ ہم کو جنت دے گا. کہیں نہ کہیں پیچھے رہتا نا. اگر تم نے اپنے آنسو کی قیمت میں جنت مانگی نا، یہ گھاٹے کا سودا ہے. سوچیے تھوڑی دیر، میں اس لیے خاموش ہو گیا.
آنسو کی قیمت ہے. جنت مرضی اللہ سے گھاٹے کا سودا ہے. کیسے گھاٹے کا سودا ہے؟ مجلس میں اگر تم آئے کہ چلو جنت ملے گی کہ تمہارا آنا یہاں آنے کا پرچہ بیٹھنا اور جنت کی ہدایت میں یہ گھاٹے کا سودا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیسے مولانا حارث صاحب تو جنت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہی تو فرق ہے دوسروں کے. وہ جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم جن کو مانتے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے. بتائیے مشتاق ہے. اب میں وہ فقرہ پڑھوں کہ روز عاشور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, کیا کہا گیا تھا؟ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. عجیب جملہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین بس کرو میں تم سے راضی ہے نا, تیرا رب تجھ سے راضی ہے تم اپنے رب سے راضی ہو جا. عجیب ہے. اللہ کی رضا حسین کو حاصل ہے. اب حسین کی رضا اللہ مطلوب, اللہ کو مطلوب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی رضا, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے میرے نفس مطمئن پلٹ اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. میں نے کیا کہا؟ اگر جنت تو مانگ رہے ہو آنسوؤں کے بدلے میں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. کیوں گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر آؤ فرش ادا پر بیٹھو, حسین کی مصیبت پر رونا آئے تو جنت تصور سے نکال دینا. صرف یہ سوچنا کہ میرا حسین خوش ہو جائے. جب حسین خوش ہو جائے گا تو رضا پروردگار خود بخود. اس کو سوچیے گا کہ واقعی ہم لوگ بولتے رہے یار جنت 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 جنت. سے نہیں مجلس میں اور حسین حسین رو تو حسین کے لیے, ختم کرو تو حسین حسین کے لیے. اس لیے کہ جب تم یہ سب کچھ حسین کے لیے کرو گے نا تو حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنت, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. حسین کو جنت کا اشتیاق نہیں, یہ جنت کو حسین کا اشتیاق ہے. تو تمہیں کس چیز کا اشتیاق ہونا چاہیے؟ تمہیں حسین کا اشتیاق ہونا چاہیے کہ حسین راضی ہو جائے. جب حسین راضی ہو جائے تو مزاج کائنات کی عرش ہے تمہارے قدموں میں آ جائے گا. اللہ